بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آج یہ مادہ نمبر 78 ہے اور قاعدہ نمبر 77 ہے. یہ ہے البینۃ حجۃ قاصرہ حجۃ متعدیہ. البینۃ حجۃ متعدیۃ والاقرار حجۃ قاصرۃ. یہ ہے، لکھیے البینۃ حجۃ متعدیہ والاقرار حجۃ قاصرہ. والاقرار حجۃ قاصرہ. ترجمہ لکھیے. بینہ دلیل متعدی ہے. بینہ دلیل متعدی ہے اور اقرار دلیل قاصر ہے. بینہ دلیل متعدی ہے اور اقرار دلیل قاصر ہے. لکھیے تأصیل اس قاعدے کی اصل. یہ قاعدہ البینۃ لاثبات خلاف الظاہر کے یہ قاعدہ البینۃ لاثبات خلاف الظاہر کے نتیجے کے طور پر نکلا ہے. یہ قاعدہ البینۃ لاثبات خلاف الظاہر کے نتیجے کے طور پر نکلا ہے. اس لیے اس کی اصل وہی ہے جو اس قاعدے کی ہے. دیکھیے المدخل الفقہی العام جلد 2 صفحہ 1073. صفحہ 1073. اب لکھیے تشریح. لکھیے تشریح. اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ بینہ ایسی دلیل ہے جو متعدی ہوتی ہے. ایسی دلیل ہے جو متعدی ہوتی ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوگا اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بھی متعدی ہوگا. یعنی وہ مدعا علیہ تک محدود نہیں رہے گا. وہ مدعا علیہ تک محدود نہیں رہے گا.
بلکہ اس کے ضمن میں جو جو چیزیں آ رہی ہوں گی بلکہ اس کے ضمن میں جو جو چیزیں آ رہی ہوں گی وہ بینہ سب کے لیے دلیل بنے گا وہ بینہ سب کے لیے دلیل بنے گا اور وہ فیصلہ ان تمام چیزوں کو شامل ہوگا یہی مفہوم ہے البینۃ حجۃ متعدیہ کا یہی مفہوم ہے البینۃ حجۃ متعدیہ کا جبکہ اقرار حجت قاصرہ ہے جبکہ اقرار حجت قاصرہ ہے یعنی جس شخص نے اقرار کیا ہے اسی شخص تک وہ محدود رہے گا اسی شخص تک وہ محدود رہے گا اس کا اقرار دیگر لوگوں کے لیے حجت نہیں ہوگا اس کا اقرار دیگر لوگوں کے لیے حجت نہیں ہوگا چنانچہ جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اقرار کرنے والے پر نافذ ہوگا دیگر لوگوں پر نہیں دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 395 القواعد الفقہیہ للندوی صفحہ 399 القواعد الفقہیہ للندوی صفحہ 399 القواعد الکلیہ صفحہ 350 القواعد الکلیہ صفحہ 350 اب لکھیے بینہ اور اقرار کے درمیان فرق کی وجوہات بینہ اور اقرار کے درمیان ہے نا فرق بینہ جو ہے وہ حجت متعدیہ ہے جبکہ اقرار حجت قاصرہ ہے
یہ فرق کیوں ہے آخر؟ تو عنوان ڈالیے بینہ اور اقرار کے درمیان فرق کی وجوہات۔ نمبر 1 لکھیے، بینہ حجت قرار پاتا ہے، بینہ حجت قرار پاتا ہے قاضی کے فیصلے سے، قاضی کے فیصلے سے، اور قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اور قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے بینہ سب کو شامل ہوتا ہے، اس لیے بینہ سب کو شامل ہوتا ہے۔ برخلاف اقرار کے، برخلاف اقرار کے کہ وہ قضائے قاضی سے نہیں ہوتا ہے، کہ وہ قضائے قاضی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقر کے ذاتی اقرار سے ہوتا ہے، اور مقر کو ولایت عامہ حاصل نہیں ہوتی، اور مقر کو ولایت عامہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اقرار مقر کی ذات تک محدود رہتا ہے، نمبر 2، بینہ کی دلالت، دوسرا فرق لکھیے، نمبر 2، بینہ کی دلالت شرعاً حسی دلالت کی طرح ہوتی ہے، بینہ کی دلالت شرعاً حسی دلالت کی طرح ہوتی ہے، جیسا کہ الثابت بالبرہان کالثابت بالعیان سے معلوم ہو چکا ہے، جیسا کہ الثابت بالبرہان کالثابت بالعیان سے معلوم ہو چکا ہے۔ جبکہ ہاں ایک منٹ، ابھی جب نہیں لکھے گا، اور جو چیز حس و مشاہدہ سے ثابت ہو، اور جو چیز حس و مشاہدہ سے ثابت ہو، اس کا حکم بھی سب کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کا حکم بھی سب کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ برخلاف اقرار کے کہ وہ مقر کے اپنے زعم پر مبنی ہوتا ہے، برخلاف اقرار کے کہ وہ مقر کے اپنے زعم پر مبنی ہوتا ہے، جو دوسروں کو شامل نہیں ہو سکتا، جو دوسروں کو شامل نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے بھی بینہ اور اقرار کے درمیان فقہا نے فرق کیا ہے۔ حوالہ لکھیے القواعد الفقہیہ للندوی، صفحہ 399۔ القواعد الفقہیہ للندوی، صفحہ 399۔ درر الحکام، صفحہ 77۔ عنوان ڈالیے بینہ اور اقرار میں ایک اور فرق۔ بینہ اور اقرار میں ایک اور فرق ہے۔ بینہ اور اقرار میں ایک فرق یہ بھی پایا جاتا ہے بینہ اور اقرار میں ایک فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بینہ کے لیے فریق مخالف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بینہ کے لیے فریق مخالف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ اقرار کے لیے فریق مخالف کا ہونا ضروری نہیں۔ لکھا آپ نے کہ بینہ کے لیے فریق مخالف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ اقرار کے لیے فریق مخالف کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر بھی درست ہو سکتا ہے۔ جیسے بغیر دعویٰ کیے ہی کوئی شخص کسی کے دین کا اقرار کر لے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا قاعدہ، قاعدے کی اصل، قاعدے کی تشریح، بینہ اور اقرار کے درمیان دلیل کے اعتبار سے دو فرق اور ایک عمومی فرق۔ اب لکھیے تطبیقات۔ پہلے جز کی تطبیقات یعنی البینۃ حجۃ متعدیہ کی۔ پہلے جز کی تطبیقات۔ نمبر 1، اگر بینہ کے ذریعے کسی عورت کا نکاح ثابت ہو جائے، اگر بینہ کے ذریعے کسی عورت کا نکاح ثابت ہو جائے
تو پھر کسی دوسرے آدمی کا اس عورت سے نکاح کا دعویٰ کرنا اس عورت سے نکاح کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہوگا. کیونکہ قاعدہ ہے البینۃ حجۃ متعدیہ. البینۃ حجۃ متعدیہ. تو اب دوسرا آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے بینہ کے ذریعے جو حکم ثابت ہوا وہ سب کے لیے ہو گیا ہے کہ ایک آدمی سے وہ نکاح کی تعین ہو گئی تو اب باقی کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. نمبر 2، متوفی شخص پر اگر بینہ کے ذریعے دین ثابت ہو جائے، جس آدمی کا انتقال ہوا ہے اس کے اوپر کچھ دین ہے، وہ مقروض ہے. متوفی شخص پر اگر بینہ کے ذریعے دین ثابت ہو جائے تو تمام ورثاء پر اس دین کا ادا کرنا لازم ہوگا. تو تمام ورثاء پر اس دین کا ادا کرنا لازم ہوگا. دین کا ثبوت کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا کیونکہ بینہ دلیل متعدی ہے. کیونکہ بینہ دلیل متعدی ہے. اب اسی سے ملتے جلتے اس کی تطبیق لکھیے دوسرے نمبر کی. دوسرے جز کی تطبیقات. دوسرے جز کی تطبیقات یعنی الاقرار حجۃ قاصرہ کی. کسی نے میت پر دین کا دعویٰ کیا. کسی نے میت پر دین کا دعویٰ کیا. لیکن بینہ سے ثابت نہیں کر پایا. ابرار شیخ گزرے کے دین ورثہ کیوں ادا کریں گے؟ اس لیے کہ میت کا مال کھائیں گے وہ تو دینے کے لیے مودی جی آئیں گے. الغرم بالغنم، جو فائدہ اٹھائے گا اسے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مورث کے مال کو کھائیں گے، یہ جائیداد پائیں گے، یہ پیسے پائیں گے، یہ سونا چاندی پائیں گے، یہ تو قرضہ کیوں کون ادا کرے گا؟ ارے اپنے مال سے کیوں؟ جو وراثت میں مال ملا ہوگا اسی سے دیں گے، لیکن سب کو دینا پڑے گا. چاہے وراثت کے مال سے دیں چاہے اپنے مال سے دیں. نمبر 1 کیا لکھا رہا تھا؟ کسی نے میت پر دین کا دعویٰ کیا لیکن بینہ سے ثابت نہیں کر پایا. البتہ کسی ایک وارث نے اس کا اقرار کر لیا. البتہ کسی ایک وارث نے اس کا اقرار کر لیا. تو تمام وارثوں پر دین لازم نہیں ہوگا. تو تمام وارثوں پر دین لازم نہیں ہوگا.
تو تمام وارثوں پر دین لازم نہیں ہوگا، بلکہ صرف مقر کے حق میں دین لازم ہوگا جس نے اقرار کیا ہے، بلکہ صرف مقر کے حق میں دین لازم ہوگا۔ کیونکہ الاقرار حجت قاصرہ، کیونکہ الاقرار حجت قاصرہ، اقرار دلیل قاصر ہے جو مقر کی ذات تک محدود رہے گی۔ نمبر 2، موجر نے اقرار کیا کہ اجارے پر دیا گیا سامان اس کی ملکیت نہیں ہے۔ موجر نے اقرار کیا، یعنی جس نے اجرت پر دیا تھا، موجر نے اقرار کیا کہ اجارے پر دیا گیا سامان اس کی ملکیت نہیں ہے، تو سامان پر دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، تو سامان پر دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اجارہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اجارہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کی اجرت دوسرے شخص کے لیے ہو جائے گی، یعنی جس کا سامان اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا سامان ہے، اس کا سامان دوسرے شخص کے لیے، اس کی اجرت دوسرے شخص کے لیے ہو جائے گی، اس کی اجرت دوسرے شخص کے لیے ہو جائے گی۔ کیونکہ اقرار حجت قاصرہ ہے، متعدیہ نہیں ہے۔ لیکن یہی چیز اگر بینہ سے ثابت ہوتی، لیکن یہی چیز اگر بینہ سے ثابت ہوتی تو اجارہ بھی ختم ہو جاتا، تو اجارہ بھی ختم ہو جاتا، کیونکہ بینہ دلیل متعدی ہے، حجت متعدیہ ہے۔ ایک مسئلہ اور لکھیے، کوئی شخص اقرار کرے، کوئی شخص اقرار کرے کہ میں نے اور خالد نے 1,00,000 روپیہ فلاں سے ادھار لیا تھا، کوئی شخص اقرار کرے کہ میں نے اور خالد نے 1,00,000 روپیہ فلاں سے ادھار لیا تھا، فلاں سے ادھار لیا تھا، لیکن خالد انکار کرتا ہے، لیکن خالد انکار کرتا ہے، تو صرف خالد پر پیسہ لازم ہوگا، تو صرف مقر پر پیسہ لازم ہوگا، خالد پر نہیں،
تو صرف مقر پر پیسہ لازم ہوگا، خالد پر نہیں. کیونکہ الاقرار حجت قاصرہ، کیونکہ الاقرار حجت قاصرہ. لیکن یہی بات اگر بینہ سے ثابت ہوتی، لیکن یہی بات اگر بینہ سے ثابت ہوتی تو خالد پر بھی پیسے لازم ہوں گے. کیونکہ البینۃ حجت متعدیہ. ٹھیک ہے، قاعدہ سمجھ میں آیا؟ بالکل واضح. آگے قاعدہ ہے المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا. المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا. المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا. ترجمہ لکھیے، آدمی سے اس کے اقرار کے مطابق مطالبہ ہوگا، آدمی سے اس کے اقرار کے مطابق مطالبہ ہوگا، الا یہ کہ اس کا اقرار شرعی طور پر تکذیب شدہ ہو، الا یہ کہ اس کا اقرار شرعی طور پر تکذیب شدہ ہو. الا ایک کہ اس کا اقرار شرعی طور پر تکذیب شدہ ہو. لکھیے تأصیل، اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. البقرہ 284، البقرہ 282، البقرہ 282 آیت نمبر 282 ہے. اس قاعدے کی اصل وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ہے. محل استدلال یہ ہے محل استدلال یہ ہے کہ جس شخص پر حق باقی ہے اس کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اسے لکھا دے. یہ لکھانا
یہ لکھانا دراصل دین کا اقرار ہے۔ اسی طرح اس طرح کر دیے، دین کا اقرار ہے جس کے مطابق اس کو ادائیگی کرنی ہوگی، جس کے مطابق اس کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس قاعدے کی دوسری دلیل مشہور صحابیہ حضرت جوہینہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔ جس میں انہوں نے زنا کا اقرار کیا، اور اس پر مواخذہ کر کے ان کو سزا دی گئی۔ یہی مفہوم ہے المرء مؤاخذ باقرارہ کا بھی۔ دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 347، القواعد الکلیہ صفحہ 347۔ الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ للبورنو، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ للبورنو، جلد 1 صفحہ 353، صفحہ 353۔ تو ترجمہ کے بعد ہی اس کی اصل ہو گئی۔ لکھیے اقرار کی تعریف۔ الاقرار اخبار بحق لآخر علیہ، الاقرار اخبار بحق لآخر علیہ، یعنی اپنے اوپر کسی دوسرے کے حق کے بارے میں بتانا، اپنے اوپر کسی دوسرے کے حق کے بارے میں بتانا اقرار کہلاتا ہے، اقرار کہلاتا ہے۔ اقرار کو سید الادلہ، اقرار کو سید الادلہ یعنی تمام دلیلوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کتاب التعریفات للجرجانی صفحہ 50۔
کتاب التعریفات للجرجانی صفحہ 50. القواعد الکلیہ صفحہ 346. القواعد الکلیہ صفحہ 346. اب لکھیے تشریح. اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. وہ چیز اس پر لازم ہو جاتی ہے. اب بعد میں اگر یہ کہے کہ مجھ سے اقرار کرنے میں غلطی ہو گئی تھی، یا میں نے یوں ہی کر لیا تھا، تو اس کی یہ بات معتبر نہیں ہوگی. بلکہ اس کے اوپر لازم ہوگا کہ مقر بھی وہ ادا کرے. مقر بھی جس کا اقرار کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہوگا کہ مقر بھی ادا کرے. لیکن اگر شرعی طور سے ہی اس کا اقرار درست نہ ہو جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں کو میں نے اپنا گھر حق شفا کے طور پر بیچا ہے. اقرار کر رہا ہے، مطلب یہ فلاں کو میں نے اپنا گھر حق شفا کے طور پر بیچا ہے. اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آدمی اس کا پڑوسی ہی نہیں ہے. تو یہ اقرار شرعاً جھوٹا ہے. چنانچہ اس اقرار کا اعتبار نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے الا اذا کان اقرارہ مکذبا شرعا کا. یہی مفہوم ہے الا اذا کان اقرارہ مکذبا شرعا کا.
لکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 347. لکھیے اقرار کی شرطیں. اقرار کی شرطیں. نمبر 1، اقرار کرنے والا عاقل و بالغ ہو. اقرار کرنے والا عاقل و بالغ ہو. نمبر 2، اقرار کرنے والا معلوم و متعین ہو. اقرار کرنے والا معلوم و متعین ہو. جی 347. اقرار کرنے والا معلوم و متعین ہو. نمبر 3، اقرار کرنے والا محجور علیہ نہ ہو. یہاں جس پر قاضی نے پابندی لگا دی کوئی معاملہ کرنے سے اس کو محجور علیہ بولتے ہیں. حجر یعنی پابندی لگانا. نمبر 3، اقرار کرنے والا محجور علیہ نہ ہو. نمبر 4، وہ اقرار مذاقیہ نہ ہو بلکہ سنجیدگی سے ہو. وہ اقرار مذاقیہ نہ ہو بلکہ سنجیدگی سے ہو. نمبر 5، اقرار برضا و رغبت ہو. اقرار برضا و رغبت ہو، اکراہ سے نہ ہو. نمبر 6، مقر بھی عقلاً اور شرعاً محال نہ ہو. مقر بھی عقلاً اور شرعاً محال نہ ہو. نمبر 7، وہ اقرار دوسرے کے حق کو باطل کرنے والا نہ ہو. وہ اقرار دوسرے کے حق کو باطل کرنے والا نہ ہو. حوالہ لکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 79، یعنی 180 والا 79. درر الحکام جلد 1 صفحہ 79. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 401. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 401. اصل ہوتا یہ ہے کہ سارے مصنفین ساری شرطیں لکھتے نہیں ہیں. کسی نے 1 لکھا، کسی نے 2 لکھا، کسی نے 3 لکھا، تو سب کا ملا کے لکھایا جاتا ہے. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 401. القواعد الکلیہ صفحہ 348. القواعد الکلیہ صفحہ 348. اب لکھیے عنوان ڈالیے 2 اہم باتیں. بلکہ 3 اہم باتیں لکھ لیجئے، اچھا رہے گا. 3 اہم باتیں لکھ لیجئے، ایک اور اضافہ کر دیتے ہیں. لکھیے نمبر 1، حقوق العباد میں اقرار سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے.
حقوق العباد میں اقرار سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ رجوع معتبر نہیں، اقرار کرنے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، حدود و قصاص میں، اس کا حوالہ لکھ لیجیے، ہاں اس کا حوالہ لکھ لیجیے پہلے والے کا، درر الحکام جلد 1 صفحہ 70، درر الحکام جلد 1 صفحہ 70۔ نمبر 2 لکھیے، حدود و قصاص میں اقرار سے رجوع معتبر ہو جاتا ہے، حدود و قصاص میں اقرار سے رجوع معتبر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے حدود و قصاص ساقط ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حدود و قصاص ساقط ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور نے ان کو کئی مرتبہ بھیجا نا، کہا کہ جاؤ غور کر لو اور ایک مرتبہ دیکھ لو، بچہ دودھ پلانے کے بعد لائق ہے بعد میں آنا، ہے نا، بچہ جب کھانے کے لائق ہو تب آنا، اس بار بار ٹالتے رہے حضور۔ اس کا حوالہ لکھیے القواعد الفقہیہ للندوی صفحہ 419، القواعد الفقہیہ للندوی صفحہ 419۔ نمبر 3، ایک بات سو لکھیے اس میں، اقرار پر مواخذہ قضاءً ہوگا دیانتاً نہیں ہوگا، اقرار پر مواخذہ قضاءً ہوگا دیانتاً نہیں ہوگا۔ یعنی قاضی کے یہاں معاملہ پہنچ گیا تو اقرار کرنے والا چاہے جھوٹا ہو چاہے سچا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ اس کا حوالہ لکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 404، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 404۔ کتنے میں نے لکھایا تھا؟ 3 اہم بات لکھائی تھی میں نے، ایک بات کا اور اضافہ کر لیجیے، چلیے ایک بات اور لکھ لیجیے، تو 3 جگہ 4 کر دیجیے، 4 اہم باتیں کر دیجیے اس کو، ایک بات اور اچھی آ گئی ذہن میں، وہ لکھ لیجیے، اقرار میں اگر آدمی استثناء کرتا ہے استثناء تو اس کا استثناء بھی معتبر ہوگا، جیسے کہتا ہے میں آپ کا 100 روپیہ باقی ہوں مگر 10 روپیہ، یا سوائے 10 روپے کے، میں آپ کا 100 روپیہ باقی ہوں سوائے 10 روپے کے، تو یہ استثناء معتبر، اس کو 90 دینا پڑے گا۔ اور اگر اقرار کے ساتھ
اور اگر اقرار کے ساتھ انشاء اللہ بھی لگا دیتا ہے تو اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. البتہ یہ ضروری ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ استثناء یا انشاءاللہ جملے سے متصل ہو، جملے سے متصل ہو. اس کا حوالہ لکھیے قاموس الفقہ جلد 2 صفحہ 197. قاموس الفقہ جلد 2 صفحہ 197. تو اب تک کیا کیا گیا؟ قاعدہ آیا، قاعدے کا ترجمہ، قاعدے کی تأصیل، اقرار کی تعریف، قاعدے کا مفہوم اور اقرار کی شرطیں، اور 4 اہم مزید باتیں اس میں آ گئی ہیں آپ کے سامنے. اب کیا رہ گیا؟ اب اس کی ہے تطبیق. ہاں، صفحہ 197. اب تطبیق لکھیے اس کی. نمبر 1، کسی شخص نے کسی کے 1000 روپے کا اقرار کیا. کسی شخص نے کسی کے 1000 روپے کا اقرار کیا. پھر بعد میں دعویٰ کیا کہ اقرار میں غلطی ہو گئی تھی، کہ اقرار میں غلطی ہو گئی تھی. تو یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. لکھا، کیونکہ قاعدہ ہے المرء مؤاخذ باقرارہ، المرء مؤاخذ باقرارہ. نمبر 2، موجر نے مستاجر سے اجرت لے لیا. موجر نے مستاجر سے اجرت لے لیا اور اس کا اقرار بھی کیا. بعد میں کہہ رہا ہے کہ اجرت میں کچھ پیسے کم تھے، کچھ پیسے کم تھے. تو پھر یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا. بلکہ جب اس نے اقرار کر لیا کہ اس کو اجرت مل گئی ہے تو اب مستاجر کے اوپر کچھ لازم نہیں ہوگا. کچھ لازم نہیں ہوگا.
چلیے ایک قاعدہ نمبر 79 مادہ نمبر 80 لا حجت مع التناقض لیکن لا يختل معه حکم الحاکم. دلیل میں تناقض کے ساتھ حجت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. دلیل میں تناقض کے ساتھ حجت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود قاضی کے حکم میں کوئی خلل نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود قاضی کے فیصلے میں کوئی خلل نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود قاضی کے فیصلے میں کوئی خلل نہیں ہوگا. دیکھیے تأصیل. تلاش بسیار کے بعد بھی اس قاعدے کی کوئی اصل نہیں مل سکی. تلاش بسیار کے باوجود بھی اس قاعدے کی اصل نہیں مل سکی. البتہ عقل اس کی دلیل بن سکتی ہے. البتہ عقل اس کی دلیل بن سکتی ہے. اس طور پر کہ اگر دلیل کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر چکا ہے اس طور پر کہ دلیل کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر چکا ہے تو اب دوبارہ وہ فیصلہ نہ ٹوٹے. جیسا کہ الاجتہاد لا ينقض بمثلہ والے قاعدے میں گزر چکا ہے. الاجتہاد لا ينقض بمثلہ والے قاعدے میں گزر چکا ہے. اب لکھیے حجت سے مراد. حجت سے مراد حجت سے مراد بینہ عادلہ. حجت سے مراد بینہ عادلہ اقرار نقول عن الیمین اور شہادت سب ہوتے ہیں. حجت سے مراد بینہ عادلہ اقرار نقول عن الیمین اور شہادت سب ہوتے ہیں. لیکن اس قاعدے میں حجت سے مراد بینہ اور شہادت ہیں. بینہ اور شہادت ہیں.
دیکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 80، جلد 1 صفحہ 80 الوجیز صفحہ 142۔ لکھیے تناقض سے مراد، لکھیے تناقض سے مراد، اس قاعدے میں تناقض سے مراد اس قاعدے میں تناقض سے مراد گواہوں کا اپنی گواہی میں تناقض پیدا کرنا ہے۔ حوالہ لکھیے المدخل جلد 2 صفحہ 1057۔ المدخل جلد 2 صفحہ 1057۔ لکھے تناقض کی تعریف، التناقض هو ان يصدر، کیا پھر سے تناقض سے مراد اس قاعدے میں گواہوں کا اپنی گواہی میں تناقض پیدا کرنا ہے۔ المدخل جلد 2 صفحہ 1057۔ تناقض کی تعریف لکھیے، التناقض هو ان يصدر عن الشخص کلامانی، کلام کی تثنیہ کلامانی، هو ان يصدر عن الشخص کلامانی ينقض احدهما الاخر، ينقض احدهما الاخر۔ تناقض سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی آدمی سے دو طرح کی ایسی بات نکلے، ایک ہی آدمی سے دو طرح کی ایسی بات نکلے کہ ایک دوسرے کو توڑ رہی ہو، ایک بات دوسرے بات کو توڑ رہی ہو، اس کے الٹا ہو، اس کو تناقض کہتے ہیں۔ المدخل جلد 2 صفحہ 1057، حوالہ لکھیے المدخل جلد 2 صفحہ 1057۔ اب لکھیے تشریح، دیکھیے تشریح، اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دلیل میں تناقض ہو جائے تو پھر اس دلیل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس دلیل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور دلیل کی حجیت ساقط ہو جاتی ہے، اور دلیل کی حجیت ساقط ہو جاتی ہے۔
لیکن اس تناقض کے سامنے آنے سے پہلے ہی اگر قاضی اس دلیل کے مطابق فیصلہ کر چکا ہو، اگر قاضی اس دلیل یعنی وہی بینہ شہادت اس دلیل کے مطابق فیصلہ کر چکا ہو تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، فیصلہ ٹوٹے گا نہیں۔ دیکھیے تناقض کی صورتیں اور ان کے احکام، تناقض کی صورتیں اور ان کے احکام۔ نمبر 1، تناقض کبھی صرف دعویٰ میں ہوتا ہے، تناقض کبھی صرف دعویٰ میں ہوتا ہے، دوسری چیزوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر صرف دعویٰ میں تناقض ہو، اگر صرف دعویٰ میں تناقض ہو تو دعویٰ ابتداءً ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دعویٰ ابتداءً ہی ختم ہو جائے گا، اس میں کچھ سماعت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کبھی تناقض دعویٰ اور شہادت دونوں میں ہوتا ہے، کبھی تناقض دعویٰ اور شہادت دونوں میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں نہ دعویٰ کا اعتبار ہوگا نہ شہادت کا، بلکہ اول مرحلہ ہی میں دونوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، کبھی تناقض صرف شہادت میں ہوتا ہے، کبھی تناقض صرف شہادت میں ہوتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ الف، دیکھیے الف، اگر شہادت میں یہ تناقض
مجلس قاضی میں پیش آئے، مجلس قاضی میں پیش آئے اور قاضی کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہو، اور قاضی کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہو تو شہادت کو رد کر دیا جائے گا، تو شہادت کو رد کر دیا جائے گا اور دعویٰ بھی مسترد ہو جائے گا۔ اور گواہوں پر تعزیر لازم ہوگی۔ با با الف ہو گیا، با لکھیے۔ شہادت میں یہ تناقض اگر مجلس قضا کے باہر پیش آئے، اگر مجلس قضا کے باہر پیش آئے یا دلیل کی روشنی میں فیصلہ کر دینے کے بعد، یا دلیل کی روشنی میں فیصلہ کر دینے کے بعد تناقض سامنے آئے تو اس صورت میں شہادت کا اعتبار تو نہیں ہوگا، تو اس صورت میں شہادت کا اعتبار تو نہیں ہوگا، لیکن قاضی کا فیصلہ بدلے گا بھی نہیں۔ بدلے گا بھی نہیں۔ اس قاعدے کا تعلق ان 5 صورتوں میں سے، 5 نہیں 4 صورتیں ہوئی نا، ان 4 صورتوں میں سے اسی آخری صورت سے ہے۔ اور یہ قاعدہ وہی عمل کرے گا اور یہ قاعدہ وہی عمل کرے گا جہاں یہ صورت پیش آئے۔ مطلقاً ہر جگہ اس قاعدے پر عمل نہیں کیا جائے گا، مطلقاً ہر جگہ اس قاعدے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب لکھیے تطبیق۔ نمبر 1، کسی مقدمے میں شاہدین نے گواہی دینے کے بعد کسی مقدمے میں شاہدین نے گواہی دینے کے بعد اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو ان کی شہادت کی حجیت باقی نہیں رہے گی۔
تو ان کی شہادت کی حجیت باقی نہیں رہے گی. البتہ قاضی کا فیصلہ بھی ٹوٹے گا نہیں. اور محکوم بھی یعنی جس کا فیصلہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار شاہدین ہوں گے. گواہوں پر اس کی ذمہ داری آئے گی اس کی ادائیگی کی. گواہ اس کو ادا کریں. نمبر 2، کسی آدمی نے کسی مبی کے ثمن کا دعویٰ کیا. کسی آدمی نے کسی پر مبیع کے ثمن کا دعویٰ کیا. کسی آدمی نے کسی پر مبیع کے ثمن کا دعویٰ کیا اور 2 گواہوں نے اس کی گواہی بھی دے دی. قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا. بعد میں ایک گواہ کہہ رہا ہے کہ مبی کے ثمن کا پیسہ تھا. مبی کے ثمن کا پیسہ تھا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ قرض کا پیسہ تھا. جو کبھی قرض لیا تو وہ باقی تھا دینا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ قرض کا پیسہ تھا. تو شہادت تو ختم ہو جائے گی لیکن حاکم کا فیصلہ نہیں ختم ہوگا. شہادت تو ختم ہو جائے گی لیکن قاضی کا فیصلہ ختم نہیں ہوگا. اور اس رقم کے ذمہ دار یہ دونوں گواہ ہوں گے. کیونکہ قاعدہ ہے لا حجت مع التناقض لیکن لا يختل معه حکم الحاکم. چلیے صاحب بس.